السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله الكريم۔ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ خواتین و حضرات، نمازی بھائیوں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے رمضان المبارک کے روزے اور رمضان المبارک کی عبادات ہم نے اپنی بساط اور کوشش کے مطابق ادا کی۔ رمضان المبارک کی ان آخری ساعتوں میں قرآن کریم کی اس آیت کو ذرا پھر اپنے ذہن میں تازہ کیجیے، جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایام معدودات، یہ رمضان کے چند گنے چنے دن ہیں، اور دیکھ لیجئے کہ یہ گنے چنے دن اب ختم ہونے جا رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آخری زمانے میں وقت تیزی سے گزرتا جائے گا، اور ہم خود اس کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کر رہے ہیں۔ ابھی بہت پہل کی بات نہیں ہے کہ ہم رمضان کا استقبال کر رہے تھے اور اب ہم رمضان کو الوداع کر رہے ہیں۔ اس موقع پر کچھ باتیں ہیں جو بہت اہم ہیں اور ہمیں ان پر توجہ کی ضرورت ہے۔ کسی بزرگ نے رمضان کی اور رمضان کے علاوہ کی زندگی کی مثال یوں دی کہ جیسے ایک چھوٹا روزہ ہوتا ہے اور ایک بڑا روزہ ہوتا ہے۔ یہ جو ہم نے رکھا ہے یہ چھوٹا روزہ ہے۔ یہ چھوٹا روزہ، اس کی بھی ایک سحر تھی، اس کی بھی ایک افطار تھی۔ یہ بھی چند چیزوں سے ٹوٹ جاتا تھا، اور ایک بڑا روزہ ہے، اس کی بھی ایک سحر ہے، اس کی بھی ایک افطار ہے، اور وہ بھی کچھ چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ جو چھوٹا روزہ تھا یہ پورے کے پورے دن کا روزہ تھا، ایک دن کا روزہ تھا۔ اس کی سحر میں ہم کچھ کھاتے تھے، اور پھر پورے دن میں ہمیں کچھ چیزوں سے بچنے کا، کچھ چیزوں کو استعمال نہ کرنے کا حکم تھا، اور پھر اس کی ایک افطار تھی، اور وہ افطار ہم کچھ کھا کے، فطرہ کا مطلب عربی میں ہوتا ہے پھاڑ دینا، تو افطار کا مطلب ہے ختم کر دینا، تو گویا ہم افطار کے ذریعے سے اپنے روزے کو ختم کرتے تھے۔ بالکل اسی طریقے سے ایک بڑا روزہ ہے، وہ بڑا روزہ ساری کی ساری زندگی کا ہے۔ اس بڑے روزے کی ابتدا اس وقت ہوئی تھی جب ہم اس دنیا میں آئے تھے، اور پھر جب ہم بالغ ہوئے تھے، اور یہ اس کی سحر تھی، اور اس کی افطار اس وقت ہے جب ہم اس دنیا سے جائیں گے۔ جس طرح چھوٹے روزے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند چیزوں کو ہمارے لیے منع کر دیا تھا، اس بڑے روزے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو ہمارے اوپر منع کیا ہوا ہے۔ جس طرح وہ چھوٹا روزہ اگر افطار سے 1 منٹ پہلے بھی آپ نے کچھ کھا پی لیا تو وہ ٹوٹ جاتا تھا، بالکل اسی طریقے سے یہ بڑا روزہ
اگر ہم خدا نخواستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے اور اس دنیا سے رخصت ہونے سے 1 منٹ پہلے بھی خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ایمان سے محروم ہو جائیں تو ہمارا یہ بڑا روزہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اس مثال کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو پھر ہمیں اس چیز کا احساس کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی کہ جہاں یہ وقت مقام شکر ہے وہاں یہ وقت مقام فکر بھی ہے۔ شکر اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فریضہ الحمدللہ ہم نے ادا کیا، اور فکر اس بات کی کہ رمضان المبارک سے جو فیض ہم نے اپنی اپنی بساط کے مطابق حاصل کیا، ہم کس طرح سے یہ فیض، یہ نور، یہ تقویٰ باقی کے 11 مہینوں میں بھی حاصل کرتے رہے۔ اس کے لیے ایک چیز پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے ہمارا جو نفس ہے نا، انسان کے ساتھ 2 قوتیں لگی ہیں، انسان کا نفس ہے اور شیطان ہے۔ تو نفس انسان کو ہمیشہ برائی کی طرف مائل کرنے کے لیے مختلف باتیں بتاتا رہتا ہے، اور کسی بھی انسان کو کسی بھی لمحے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا ہے، آپ ارشاد فرماتے تھے وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، اے اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے آنکھ جھپکنے کی مقدار بھی نہ کیجیے گا۔ یعنی کوئی انسان اگر نفس کے مکر میں اور فریب میں آ گیا تو وہ انسان ہلاک ہو گیا۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمیشہ ہر وقت، چاہے وہ خوشی کا وقت ہو، چاہے وہ غمی کا وقت ہو، اور چاہے وہ عبادت کی ادائیگی کے بعد فراغت کا وقت ہو یا عبادت میں مصروفیت کا وقت ہو، ان کی ہر وقت نظر اپنے نفس میں رہتی تھی۔ تو یہ جو وقت ہے رمضان المبارک کے الوداعی لمحوں کا، اس میں ہم نے یہ سوچنا ہے کہ رمضان المبارک کی یہ برکتیں، رمضان المبارک کی یہ سعادتیں، رمضان المبارک کی یہ رحمتیں کیا ہم باقی کے 11 مہینوں میں بھی حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اب اس بات پہ غور کیجیے کہ رمضان المبارک میں کون سی ایسی امتیازی خصوصیات تھی جو باقی مہینوں میں ہمیں بظاہر نظر نہیں آتی۔ اس بات پر توجہ دیجیے۔ تو سب سے پہلی چیز، ہم رمضان المبارک میں اللہ کی توفیق سے روزہ رکھتے تھے۔ روزہ رمضان المبارک کا فرض ہے، باقی دنوں کے اندر روزہ نہیں ہے، اس لیے رمضان المبارک کی ایک خصوصیت رمضان کا روزہ ہے۔ رمضان المبارک کی دوسری خصوصیت وہ رمضان المبارک کی راتوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا تھا، قیام کرنا تھا۔ قیام رمضان المبارک کی دوسری خصوصیت۔ رمضان المبارک کی تیسری خصوصیت یہ تھی کہ ہم میں سے اکثر اللہ کی توفیق سے جتنا ممکن ہوتا تھا رمضان میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ رمضان میں چونکہ خاص اہتمام ہوتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، تو گویا ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ رمضان المبارک کی ایک تیسری خصوصیت تھی۔ رمضان المبارک کی ایک چوتھی خصوصیت یہ تھی کہ ہم رمضان المبارک میں اللہ کی توفیق سے جتنا ممکن ہوتا تھا تہجد پڑھ لیا کرتے تھے، سحر کے وقت نفل پڑھ لیا کرتے تھے جتنی توفیق ہوتی تھی۔ تو اگر ہم غور کریں تو رمضان المبارک کی یہ 4 عبادات تھیں جو ہمیں عموماً رمضان کے علاوہ میں حاصل نہیں ہوتی۔ ایک 5ویں چیز بھی ساتھ ملا لیجئے کہ رمضان المبارک میں ہم ذرا زیادہ اہتمام سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ یہی 5 چیزیں ہیں جو رمضان المبارک کو باقی 11 مہینوں سے ممتاز کرتی ہیں۔ لیکن یہی رحمتیں ان عبادات کے علاوہ کچھ اور اعمال سے بھی حاصل ہو سکتی ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ ان میں سے ایک عمل جس کے بارے میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے شروع میں پڑھی ہے، اس پر توجہ کیجیے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرجل
لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ۔ ایک انسان کے جب اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان لوگوں کے مقام کو پہنچ جاتا ہے جو لوگ کثرت سے روزہ رکھتے ہیں اور کثرت سے کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت میں وقت گزارتے ہیں۔ گویا وہ رمضان المبارک کا روزہ اور وہ رمضان المبارک کا قیام جو رمضان المبارک کی خصوصیت تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا کہ اے میرے امتیو، اگر تم اپنے اخلاق کو اچھا کر لو تو تم روزہ داروں کے مقام کو پہنچ جاؤ گے جو کثرت سے روزہ رکھتے ہیں۔ تم ان لوگوں کے مقام کو خود بخود پہنچ جاؤ گے جو کثرت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اب ہم خود اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثرت سے عبادت سستی کی وجہ سے نہیں کر پاتے، ہم بہت زیادہ روزے نہیں رکھ پاتے، لیکن آپ بتائیے کہ کیا اپنے اخلاق کو اچھا کر لینا یہ کوئی بہت زیادہ مشکل عمل ہے؟ یقیناً یہ کوئی مشکل عمل نہیں۔ یہاں رک کے پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ اخلاق کے اچھا ہونے سے کیا مراد ہے۔ ہمارے ہاں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان نرم گفتگو کر رہا ہو تو اس کا اخلاق بہت اچھا ہے۔ دیکھیے اخلاق کا تعلق صرف گفتگو کے ساتھ نہیں ہے، اخلاق آپ کا وہ رویہ ہے جو آپ دوسروں کے ساتھ رکھتے ہیں، اخلاق آپ کا وہ برتاؤ ہے جو آپ دوسروں کے ساتھ رکھتے ہیں، اخلاق آپ کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کے رویے کے مجموعے کا نام ہے۔ چنانچہ امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ انسان کے اندر اچھے اخلاق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی خوبی پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے تمام عادات اچھی والی آسانی کے ساتھ وہ اختیار کرتا ہے۔ سچ بولنا حسن اخلاق ہے، جھوٹ بولنا سوء اخلاق ہے، وعدہ پورا کرنا حسن اخلاق ہے، وعدہ پورا نہ کرنا بد اخلاقی ہے۔ کسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے غصہ آنے پر گالم گلوچ نہ دینا بلکہ صبر اختیار کرنا، دوسرے کی کڑوی کسیلی بات کو برداشت کر لینا یہ حسن اخلاق ہے، اور بات بات کے اوپر گالی زبان پہ آ جانا یہ سوء اخلاق ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم رمضان المبارک کی ان دو عبادتوں کا ثمرہ اور فائدہ، رمضان المبارک کی ان دو عبادتوں سے ملنے والے فضائل رمضان کے علاوہ میں بھی حاصل کر لیں، تو ہم آج یہ عہد کریں، جمعۃ الوداع کے اس موقع پہ ہم یہ عہد کریں کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر کریں گے، ہم جہاں جہاں پہ ہوں گے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، ہم جہاں جہاں پہ ہوں گے اپنے حق کو دبا کر دوسرے کے حق کو پورا کریں گے، ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے ہر کسی مسلمان کے لیے ہمیشہ اچھا سوچیں گے، برا نہیں سوچیں گے۔ حسن اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کا ذکر جب ہمارے سامنے آئے تو ہمیشہ ہمارے سامنے اس کی بھلائی آئے، اس کی برائی نہ آئے، ہم کسی کے بارے میں برے عزائم رکھنے والے نہ ہوں، ہمارا دل لوگوں کے بارے میں ہمیشہ صاف ہے، اور ہم اپنے غصے کو کنٹرول کرنے والے بنے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں حسن اخلاق میں آتی ہیں۔ تو آپ اور میں حسن اخلاق کو اختیار کر لیں، رمضان المبارک کی سعادتوں اور برکتوں سے ہم رمضان کے علاوہ میں بھی فیض یاب ہو جائیں گے۔ اب ذرا پھر دوبارہ اس چیز پہ آ جائیے، میں نے 5 عبادات کا ذکر کیا تھا۔ میں نے کہا تھا روزہ ہے، روزے کے ساتھ رات کا قیام ہے، تہجد ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اور قرآن کی تلاوت ہے۔ یہی 5 چیزیں ہیں جو رمضان المبارک کو باقی مہینوں سے ممتاز کر دیتی ہیں۔ اب جو 2 عبادات ہیں، ایک رات کا قیام اور ایک روزہ، ہم یہ خصوصیات اور یہ فوائد رمضان کے علاوہ میں بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے ایک عمل بتا دیا، حسن اخلاق۔ دوسرا عمل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، 13، 14، 15،
چاند کی 13، 14، 15، چونکہ ان ایام کے اندر چاند کی روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے اور 20 کا مطلب ہوتا ہے سفید، تو اس لیے ان ایام کو ایام 20 کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ 13، 14، 15 یہ 3 دن کا روزہ سرکار نے ارشاد فرمایا جو ہر مہینے میں رکھ لے گا اس کو سارا سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ یعنی ایک مہینے میں 3 روزے رکھے تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ادنا سے ادنا میں ایک پر 10 دوں گا، تو گویا اس نے ایک روزہ رکھا تو گویا 10 روزے رکھے، اور 3 روزے رکھ لیے تو گویا 30 روزے رکھ لیے، تو گویا جس نے ان 3 دنوں کا روزہ رکھ لیا اس کا پورا مہینہ روزہ میں گزرا، اور جس نے 11 مہینے یہ تینوں کے تینوں روزے رکھ لیے اس کا سارے کا سارا سال گزر گیا، اس لیے کہ رمضان میں تو روزہ رکھنا ہی رکھنا، وہ تو فرض ہے۔ تو یہ دوسری چیز رمضان المبارک کی ساعتوں سے جو ہم مستفید ہوئے، اور روزے کے جو فضائل ہیں وہ ہمیں بعد میں بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ تیسرا عمل، رمضان المبارک کے علاوہ میں بھی ہم تہجد کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جلدی سونے کی عادت ڈالیے، رات کے آخری پہر میں اٹھ جائیے، طلوع فجر سے 10 منٹ پہلے بھی آپ نے 2 نفل پڑھ لیے، آپ کی تہجد شمار ہو جائے گی۔ اور اگر ایسا عمل کرنے کی ابھی ہمت نہیں پڑتی، بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے رات کے آخری حصے میں نیند آتی ہے، بعض کی روٹین ہی ایسی ہوتی ہے 12 بجے نیند آتی، 12 بجے سے پہلے نیند ہی نہیں آتی، تو کوئی بات نہیں، آپ سوتے وقت 2 کام کر لیجئے، انشاءاللہ تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ پہلا کام کہ وتر سے پہلے یا وتر کے بعد، افضل یہ ہے کہ وتر سے پہلے آپ 2 رکعت نفل پڑھ لیں، اور نیت یہ کر لیں کہ میں قیام اللیل کی بھی نیت کرتا ہوں، تہجد کی بھی نیت کرتا ہوں۔ اس کو میری بہنیں بھی بھائی توجہ سے سن لیں، 2 عبادات علیحدہ علیحدہ ہیں، ایک قیام اللیل ہے، ایک تہجد ہے۔ جو شخص تہجد پڑھتا ہے اس کو قیام اللیل خود بخود مل جاتا ہے، لیکن جو قیام اللیل کرتا ہے اس کو بسا اوقات تہجد نہیں ملتی۔ قیام اللیل کہتے ہیں مغرب سے لے کے طلوع فجر تک کے وقت میں اللہ کے سامنے 2 رکعت نفل پڑھیں، 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں۔ مغرب کے بعد سے اسلامی اعتبار سے رات شروع ہو جاتی ہے، لہٰذا جس نے مغرب کے بعد سے طلوع فجر اس دوران میں 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیے اس کو قیام اللیل کا ثواب مل گیا۔ پہلا عمل۔ دوسرا عمل، جب آپ عشاء کی نماز ادا کریں تو عشاء کی نماز میں وتر سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لیں، اور نیت یہ کر لیں کہ میں قیام اللیل کی بھی نیت کرتا ہوں، تہجد کی بھی نیت کرتا ہوں، اگر اٹھ گیا تو تہجد ادا کر لوں گا، ورنہ یہ میں تہجد کی نیت سے پڑھتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اب اگر اس کا تہجد میں نامعمول بنا، آنکھ نہ کھل سکی، تو اس کو ان 2 رکعتوں کے اوپر قیام اللیل کا بھی ثواب مل جائے گا، تہجد کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اب غور کیجئے، رمضان المبارک ایک کیفیت کا نام ہوتا ہے، رمضان المبارک ایک کیفیت کا نام ہے، اور اس کیفیت کو ہر روزہ دار سمجھتا ہے۔ جس کو بھی روزہ ملتا ہے، رمضان ملتا ہے، وہ اس کیفیت کو سمجھتا ہے۔ مشرق، مغرب، شمال، جنوب کا رہنے والا یہ سمجھتا ہے کہ رمضان یہ خاص رحمتیں اور برکتیں تھیں۔ اب یہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ رحمتیں اور برکتیں باقی 11 مہینوں میں بھی حاصل ہو سکتی ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو روزہ رکھ لیجئے ایام 20 کا، اور یہ 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے، صیام کا بھی ثواب مل جائے گا، قیام کا بھی ثواب مل جائے گا۔ یہ دونوں کام بھی سستی کی وجہ سے نہیں ہو پائے، ایک تیسرے کام کا اہتمام کر لیجئے، اہتمام کے ساتھ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، اہتمام کے ساتھ فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جس نے عشاء کی نماز پڑھ لی، جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی، ساری رات عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ کیفیت ہے نا، یہ میں پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں، کیفیت ہے۔ کتاب میں قصہ لکھا ہے، اب ظاہری بات ہے قصوں کی کوئی سند تو نہیں ہوتی۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ مجھے خادمہ کی ضرورت تھی، میں نے خادمہ رکھ لی۔ تو جب عید کا موقع آیا تو میں نے اسے کہا کہ بھئی کچھ سامان وغیرہ بازار سے خرید لاتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے ہر دن کو روزہ بنایا ہے اور میری ہر افطاری کو عید بنایا ہے۔ وہ روز روزہ رکھتی تھی،
اور راتوں کو عبادت کرتی تھی۔ اب آپ بتائیے کہ اس کو وہ کیفیت حاصل ہو جاتی تھی نا جو کیفیت ہمیں رمضان میں حاصل ہوتی ہے، تو وہ تو کیفیت کا نام ہے۔ تو یہ دو چیزیں ان کا اہتمام کر لیجئے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اب تیسری چیز میں نے عرض کی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، تو اپنی ہم یہ عادت بنا لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنی بساط کے مطابق روز صدقہ دیا کریں، اپنی بساط کے مطابق صدقہ دیا کریں۔ رمضان المبارک کی یہ جو برکت تھی جو ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے حاصل ہوئی تھی، یہ رمضان کے علاوہ میں بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ چوتھی چیز، کوشش یہ کریں کہ ہر روز کسی نہ کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں۔ کوئی بھی صورت بنا لیجئے اس کی، جو بھی آسانی کے ساتھ صورت بن سکتی ہے وہ بنا لیجئے۔ دیکھیے، گھر کا پکا ہوا کھانا کسی کو کھلانا اور کسی کو رقم دے دینا، یہ دو علیحدہ علیحدہ عبادات ہیں، دونوں پر ثواب ہے۔ آپ نے کسی کی ضرورت کو پورا کر دیا، اس پر بھی ثواب ہے، اس پر بھی انشاءاللہ برکت اور رحمت ملے گی۔ لیکن کھانے میں جو برکت آتی ہے وہ کھانا، گھر کا کھانا کسی کو کھلانے سے آتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کے گھر دعوت پہ تشریف لے جاتے تھے تو کھانا کھانے کے بعد یہ دعا دیا کرتے تھے۔ اب غور کیجیے، یہ دعا کب دیتے تھے؟ جب کسی کے گھر کھانا کھاتے تھے پھر یہ دعا دیتے تھے۔ دعا کیا دیتے تھے؟ اکل طعامکم الابرار، نیک لوگ تمہارے گھر کا کھانا کھائیں، وافطر عندکم الصائمون، اور روزہ دار تمہارے گھر میں آ کے روزہ افطار کریں، وصلت علیکم الملائکہ، اور فرشتے تم پر رحمت بھیجا کریں۔ اب دیکھیے، یہ تینوں دعائیں ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس شخص کو دی ہیں؟ جو اپنے گھر کا کھانا کھلا رہا ہے۔ آپ نے بھی یہ منظر دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ ہمارے جو بڑے ہوتے تھے ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ کوئی مزدور، کوئی بندہ گھر کی گلی سے گزر گیا ہے، انہوں نے اس کو پوچھ کے اس کو کھانا کھلا دینا۔ یہ ہمارے ہاں جو بیچارے گلیوں میں آتے پھرتے ہیں اور معمولی سے کام کرتے ہیں، یہ بیچارے اکثر اپنا پیسہ بچانے کے لیے کھانا نہیں کھاتے۔ کھانا بڑا مہنگا ہے، کھانا کھاتے ہی نہیں بیچارے۔ تو آپ ان میں سے کسی کو کھانا کھلا دیں، یقین کیجئے اس سے گھر میں جو برکت ہوگی وہ اور کسی چیز سے نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم نے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اہل جنت وہ ہیں، کھانے کی محبت ہوتی ہے پھر بھی کھانا دوسرے کو کھلا دیتے ہیں، مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو کھانا کھلا دیتے ہیں، اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے تمہیں کھانا اللہ کی رضا کے لیے کھلایا ہے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کسی جزا اور کسی شکر مندی کا مطالبہ نہیں کر رہے۔ تو رمضان المبارک کی ان مقدس ساعتوں سے ہم فیض یاب رمضان کے علاوہ میں بھی ہونا چاہتے ہیں، تو ہم یہ عادت بنا لیں، گھر کے ڈرائیور کو، گھر کے خان ساماں کو، گھر کے خادم کو، گھر میں آ کے کوڑا اٹھانے والے کو، جتنے لوگ آپ سے متعلق ہیں ان کے بارے میں تو یہ طے کر لیں کہ انہیں گھر کا پکا ہوا کھانا کھلانا ہے، جو ہم خود کھاتے ہیں وہی انہیں کھلانا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کو یہ تلقین کی تھی، جو خود پہنو وہ خادم کو پہناؤ، جو خود کھاؤ وہ خادم کو کھلاؤ، جو خود کھاؤ وہ خادم کو کھلاؤ۔ تو رمضان المبارک کی یہ جو برکتیں ہیں یہ ہم اس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اب اگلی بات، رمضان المبارک کی یہ جو عبادات ہم نے کی ہیں ان کی قبولیت کا ہمیں کس طرح پتہ لگے گا کہ یہ عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہو گئی ہیں؟ اس لیے کہ عبادت کرنا اصل نہیں ہے، اصل ہے عبادت کا قبول ہونا۔ تو اب غور کیجئے اس بات پر کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ حج مبرور کسے کہتے ہیں، مقبول حج کسے کہتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مقبول حج وہ ہوتا ہے جس کو کرنے کے بعد انسان کی زندگی میں تبدیلی آ جائے۔ انسان نے حج کیا، حج کرنے سے پہلے نماز کی پابندی نہیں کرتا تھا، حج کے بعد نماز کی پابندی شروع کر دی۔ حج سے پہلے چہرے پر سنت رسول نہیں تھی، حج کرنے کے بعد آیا چہرے پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھی۔ تو جب انسان کا حج اس کی زندگی میں تبدیلی لے آئے تو اس کا مطلب ہے کہ حج قابل قبول ہے۔
اسی طرح اگر رمضان انسان کی زندگی میں تبدیلی لے آئے، رمضان کے بعد انسان کی زندگی میں واضح تبدیلی نظر آئے کہ رمضان سے پہلے اعمال میں جو سستی تھی اب وہ سستی ختم ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہو گیا۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال قبول ہو جائیں تو پھر ہم نے جو جو عبادات کی ہیں ان کو بعد میں بھی جاری رکھیں۔ اب رمضان کی قبولیت کے لیے میں نے ایک عمل یہ بتا دیا کہ انسان کی زندگی میں تبدیلی آئے، اور دوسرا عمل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو چاہیے کہ جب رمضان ختم ہو اور رمضان میں وہ صدقۃ الفطر ادا کر دے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقۃ الفطر کے دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ صدقۃ الفطر کے دینے سے انسان کے روزوں کے اندر جو لغو باتیں ہو گئی تھیں، ایسے کام ہو گئے تھے جو روزے کے منافی تھے، روزے کے ساتھ ان کا جوڑ نہیں تھا، یہ صدقۃ الفطر کے ادا کرنے سے انسان کے روزوں میں جو کمی کوتاہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ صدقۃ الفطر کا فائدہ یہ ہے کہ یہ کم سے کم تعاون ہے جو انسان اپنے بھائیوں کے ساتھ کر سکتا ہے۔ تو اعمال کی، رمضان المبارک کے اعمال کی قبولیت کے لیے دو کام ہیں، رمضان کے بعد کی زندگی میں تبدیلی آ جائے انسان کے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان صدقۃ الفطر ادا کرے۔ اب صدقۃ الفطر کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیے کہ جو عید الفطر کی صبح صادق جس نے پا لی اس نے صدقۃ الفطر ادا کرنا۔ اب اس سے دو باتیں سمجھ میں آ گئی۔ ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ جو بچہ صبح صادق سے پہلے پیدا ہوا ہے اس کا بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے، اور جو بزرگ ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت و عافیت عطا فرمائی اور ان کو صبح صادق مل گئی ان کا بھی صدقۃ الفطر ہم نے ادا کرنا ہے۔ اپنی طرف سے بھی ادا کرنا ہے، اپنی تمام نابالغ اولاد کی طرف سے بھی ادا کرنا ہے۔ بالغ اولاد کی طرف سے ادا کر دیں بہت اچھی بات ہے، زندگی میں ایک مرتبہ اجازت لے لیں اور بہت اچھی بات ہو جائے گی، اور شوہر جو ہے وہ بھی بیوی کی طرف سے ادا کر دے بہت اچھی بات ہے، ورنہ بیوی کو خود ادا کرنا چاہیے۔ خواتین اگر گھر کی کفالت کر رہی ہیں تو ان کے اوپر نابالغ اولاد کا صدقۃ الفطر واجب نہیں ہے۔ مرد کے ذمہ تو واجب ہے، عورت کے ذمہ واجب نہیں ہے، لیکن عورت ادا کر دے تو بہت اچھی بات ہے۔ بسا اوقات ہوتا ہے کہ خامد موجود نہیں ہوتے، اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، کفالت ساری کی ساری خاتون کے ذمہ ہوتی ہے، تو اگر وہ ادا کر دیں تو بہت اچھی بات ہے، نہ ادا کریں تو ان پر واجب نہیں ہے، مرد کے ذمہ واجب ہے نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرنا۔ بالغ اولاد کی طرف سے بھی ادا کر دیں تو بہت اچھی بات ہے۔ صدقۃ الفطر رمضان کے چاند کے مل جانے کے بعد ادا کیا جا سکتا ہے، لہٰذا آپ یکم رمضان سے صدقۃ الفطر دے سکتے ہیں۔ عید سے پہلے ادا کر دیں بہت اچھی بات ہے، عید کے دن ادا کر دیں یہ بھی اچھی بات ہے، عید کے بعد ادا کریں یہ بھی مکروہ ہے، لیکن ادا کرنا لازم ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ادا نہ کیا تو کوئی بات نہیں ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ صدقۃ الفطر ہر اس شخص کو ادا کرنا چاہیے جس پر قرض اور ضرورت کے علاوہ جس کے پاس اتنا سامان بھی موجود ہے کہ جو 52.5 تولے چاندی کو پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ میں اور اس میں ذرا تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے۔ زکوٰۃ میں ہم ضرورت کا جتنا بھی سامان پڑا ہو اس کو کیلکولیٹ نہیں کرتے، یہاں صدقۃ الفطر میں کیلکولیٹ ہوتا ہے۔ جو ضرورت کا سامان انسان کے استعمال میں آتا ہے نا، بسا اوقات گھر میں بہت سارا سامان پڑا ہوتا ہے لیکن وہ استعمال میں نہیں آتا، تو اس کو بھی دیکھا جاتا ہے صدقۃ الفطر کے وجوب کے لیے۔ صدقۃ الفطر واجب ہے، اس کو لازمی طور پہ ادا کریں، جتنا زیادہ اچھے سے اچھا ادا کر دیں بہت اچھی بات ہے، لیکن کم سے کم جو صدقۃ الفطر آپ ادا کریں تو وہ ہے 2.25 کلو گندم کے اعتبار سے، احتیاطاً 2 کلو گندم کے اعتبار سے ادا کرتے ہیں 300 روپے، 350 روپے، یہ 300 350 روپے فی کس آپ صدقۃ الفطر ادا کریں۔ جو زیادہ ادا کرنا چاہتے ہیں وہ جو کے اعتبار سے دے دیں تو 1050 روپے بنے گا، اور کھجور کے اعتبار سے دے دیں تو 2100 روپے بنے گا، کشمش کے اعتبار سے دے دیں تو 4550 روپے بنے گا، اور اگر بہت اچھا ادا کرنا چاہتے ہیں تو اجوا کھجور کے اعتبار سے دے دیں وہ 11500 روپے بنے گا۔ تو صدقۃ الفطر ضرور ادا کریں تاکہ رمضان المبارک کے یہ جو لمحات ہیں
ان میں ہم نے جو عبادات کی ہیں یہ عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائیں۔ اور آخری دو باتیں دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اعتکاف کی بھی، جن حضرات کو الحمدللہ توفیق ملی انہوں نے اعتکاف کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن کا جو اعتکاف ہے اس پر انسان کو ایک حج اور عمرے کا ثواب ہوتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب دیتے ہیں، اور ایک دن کا اعتکاف انسان کو جہنم سے 3 خندق دور کر دیتا ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ آسمان و زمین کے برابر۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ان عبادات کے ذریعے سے بھی تمہارے اندر یہ تبدیلی آنی چاہیے کہ تم کسی دوسرے مسلمان کی خیر خواہی کرو۔ بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایک ہی محلے کے 2 بندے اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن اعتکاف سے پہلے بھی جیسی آپس میں رنجش تھی اعتکاف کے بعد بھی ویسی ہی رنجش ہے۔ آپ کا ایک دوسرے سے اختلاف سیاسی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا ایک دوسرے سے نقطہ نظر کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیا نقطہ نظر کا یہ اختلاف اجازت دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے گفتگو ہی نہ کریں؟ کیا نقطہ نظر کا یہ اختلاف اجازت دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا حال ہی نہ پوچھیں؟ کیا نقطہ نظر کا یہ اختلاف اجازت دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے سلام ہی نہ لیں؟ کیا نقطہ نظر کا یہ اختلاف اجازت دیتا ہے کہ ہم عید کے موقع پہ بھی ایک دوسرے کو ہدیہ نہ دیں، شرینی ایک دوسرے کے گھر نہ بھیجیں، ایک دوسرے کا حال چال پوچھ کے اس سے پوچھنے کوئی ضرورت تو نہیں ہے آپ کو؟ اگر یہ چیز ہمارے اندر پیدا نہیں ہوئی تو معاف کیجیے گا، بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، پھر رمضان سے ہم نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ اعتکاف میں بیٹھے ہیں لیکن آپس میں دل ویسے جڑے نہیں ہوئے، ویسے ہی آپس کے اندر وہی رنجشیں ہیں، تو یہ رنجشیں خدا را دور کیجیے۔ اگر یہ رنجشیں رہیں گی تو پھر عبادات کا ثواب نہیں لکھا جائے گا، جس طرح کہ میں نے پہلے بھی یہ حدیث آپ کو سنائی ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا جب 2 مسلمانوں میں رنجش ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ لکھنے والے فرشتوں کو کہتے ہیں ان کا کوئی عمل نہ لکھنا جب تک کہ صلح نہ کریں۔ تو پھر کہاں رمضان کا ثواب ملے گا، کہاں لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب ملے گا؟ اس لیے یہ چیز ہم آپس میں جو رنجشیں ہیں یہ دور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عید الفطر کی نماز 7 بجے ادا کی جائے گی، 6:35 پہ 40 پہ انشاءاللہ بیان شروع ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے عبادات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔